جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمبنیل میں دیکھ ہی لیا ہے کہ آج ہم فراق گورکھپوری سے متعلق کچھ اہم سوالات و جوابات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ان سے پہلے ہم نے تمام جو شعراء ان سے پہلے کے تھے ان سے متعلق ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، اور فراق گورکھپوری کے بعد جو باقی کے تمام شعراء بچیں گے ان سے متعلق بھی ہم ویڈیو جلد ہی اپلوڈ کریں گے۔ تو ہم سب سے پہلا سوال لیتے ہیں کہ رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو رگھوپتی سرائے فراق گورکھپوری 28 اگست 1896 کو گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ 28 اگست 1896 گورکھپور۔ فراق کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ فراق کا انتقال 3 مارچ 1982 کو دہلی میں ہوا، اور میت ان کی الہ آباد لائی گئی، جہاں ان کو سنگم میں کے پاس ان کو ان کی آخری جو رسومات تھی وہ ادا کی گئی۔ فراق کا انتقال 3 مارچ 1982 کو دہلی میں ہوا اور میت الہ آباد لائی گئی۔ فراق کے والدین کا کیا نام تھا؟ فراق کے والدین کا نام، ان کے والد جو تھے منشی گورکھ پرساد، جنہیں شعر و شاعری میں خاصا شغف تھا اور تخلص عبرت رکھتے تھے اور پیشے سے وکیل تھے۔ والد کا نام ہے منشی گورکھ پرساد، جو کہ خود ایک شاعر ہیں، عبرت تخلص رکھتے ہیں اور پیشے سے وکیل ہیں۔ والدہ کا نام دلاری دیوی تھا۔ فراق کس یونیورسٹی سے وابستہ تھے؟ فراق الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ تھے۔ فراق کو گیان پیٹھ ایوارڈ کب ملا؟ فراق کو گیان پیٹھ ایوارڈ 1969 میں گل نغمہ پر ملا۔ اس کے علاوہ 1961 میں انہیں گل نغمہ پر ہی اتر پردیش اردو اکیڈمی ایوارڈ ملا، اور 1960 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ گل نغمہ پر ملا۔ یہ قول ہے، بتانا ہے کس کا قول ہے، کہ فراق جیسی چند جامع شخصیتیں روز روز نہیں پیدا ہوا کرتی۔ فراق جیسی چند جامع شخصیتیں روز روز نہیں پیدا ہوا کرتی، یہ مجنوں گورکھپوری کا قول ہے۔ آپ مجھے مجنوں گورکھپوری کا پورا نام بتائیں، آپ کو معلوم ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ یہ بھی قول جو کہ گوپی چند نارنگ کا ہے کہ فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں۔ یہ گوپی چند نارنگ کا یہ قول ہے کہ فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں۔ آگے غزل سے متعلق ایک قول آ رہا ہے کہ غزل انتہاؤں کا سلسلہ ہے۔ غزل انتہاؤں کا سلسلہ ہے، یہ قول فراق گورکھپوری کا ہے۔ ایک قول غزل سے متعلق فراق گورکھپوری کا یہ بھی ہے کہ غزل شاعری نہیں، عطر شاعری ہے۔ رومانی تنقید کی ابتدا کس سے ہوئی؟ رومانی تنقید کی ابتدا فراق گورکھپوری سے ہوئی ہے۔ رومانی تنقید کی ابتدا فراق گورکھپوری سے ہوئی۔ فراق نے کس تحریک کے لیے ICS PCS سے استعفیٰ دے دیا؟ ڈپٹی کلیکٹر تھے، کس تحریک سے یہ وابستہ ہوئے تو انہوں نے استعفیٰ دیا؟ تو یہ گاندھی جی کی تحریک عدم تعاون کے لیے انہوں نے ڈپٹی کلیکٹر سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ فراق کے شعری مجموعے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فراق کے چند شعری مجموعے، پہلا شعری مجموعہ ان کا جو ہے گل نغمہ، جس میں کلیات فراق کا پہلا حصہ ہے، 1959 میں یہ شائع ہوا ہے۔ گل نغمہ۔ رمز و کنایات جو کہ غزلیات کا دوسرا مجموعہ ہے۔ شعرستان کلیات فراق کا تیسرا جلد، کلیات فراق کی تیسری جلد، جلد سوم۔ اسی طرح سے شبنمستان ہے جو ان کی غزلوں کا مجموعہ ہے۔ شعلہ ساز جو کہ شعری مجموعہ ہے۔ نغمہ نما جو کہ شعری مجموعہ ہے۔ پچھلی رات یہ بھی ایک شعری مجموعہ ہے۔ روپ جو کہ بہت ہی مشہور ہے، رباعیات کا ان کا مجموعہ ہے۔ رنگ و نور جو کہ ان کے عشق اشعار کا مجموعہ ہے۔ اس طرح کے سوال آتے ہیں کہ اب یہ بتانا ہو کہ جو شبنمستان ہے یہ کیا ہے؟ یہ غزلوں کا مجموعہ ہے۔ نغمہ نما کیا ہے؟ شعری مجموعہ ہے۔ روپ رباعیات کا مجموعہ ہے۔ رنگ و نور ان کے عشق اشعار کا مجموعہ ہے۔ ان کا پہلا جو شعری مجموعہ ہے گل نغمہ 1959 میں، جس میں کلیات فراق کا پہلا حصہ شامل ہے۔ کب شائع ہوا؟ 1959 میں۔ اسی طرح سے روح کائنات ان کی شعری تصنیف ہے۔ گل رعنا ہے، مثال ہے، روح قیامت ہے، سرغم ہے، بزم زندگی شاعری ہے، بزم زندگی رنگ شاعری، مشعل، غزلستان، دھرتی کی کروٹ، یہ تمام ان کی شعری مضامین ہیں، شعری تصانیف ہیں، شعری مجموعے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شعر مکمل کرنا ہے کہ رات بھی نیند بھی کہانی بھی، یہ فراق گورکھپوری کا شعر ہے۔ ایک شعر کا مصرع اس کو پورا مکمل کرنا ہے کہ رات بھی نیند بھی کہانی بھی، ہائے کیا چیز ہے جوانی بھی۔ غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے،
یہ بھی یہ فراق گورکھپوری کا قول ہے، غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، غزل انتہاؤں کا سلسلہ ہے، غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے، یہ سب فراق گورکھپوری کے قول ہیں غزل سے متعلق۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آج کے شعراء میں سب سے درخشاں مستقبل کس کا ہے تو میں تنہا فراق کا نام لوں گا۔ یہ قول بتانا ہے کس کا ہے کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آج کے شعراء میں سب سے درخشاں مستقبل کس کا ہے تو میں تنہا فراق کا نام لوں گا، تو یہ نیاز فتح پوری کا قول ہے۔ فراق کی شاعری حقیقی شاعری کی بہترین مثال ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے جو کہ یاس یگانہ چنگیزی کا ہے کہ فراق کی شاعری حقیقی شاعری کی بہترین مثال ہے۔ فراق کے استاد کون تھے؟ فراق کے استاد وسیم خیرآبادی اور ریاض خیرآبادی تھے۔ جو شخص یہ تسلیم نہیں کرتا کہ فراق کی عظیم شخصیت، ہندو سامنت کے ماتھے کا ٹیکا، اردو زبان کی آبرو، شاعری کی مانگ کا سندور، اردو زبان کی آبرو شاعری کی مانگ کا سندور ہے، وہ خدا کی قسم کور مادرزاد ہے۔ یہ قول ہے، یہ بتانا ہے کس کا قول ہے کہ جو شخص یہ تسلیم نہیں کرتا کہ فراق کی عظیم شخصیت، ہندو سامنت کے ماتھے کا ٹیکا، اردو زبان کی آبرو شاعری کی مانگ کا سندور ہے، وہ خدا کی قسم کور مادرزاد ہے، تو یہ قول جوش ملیحہ بادی کا ہے۔ اب ہم کچھ فراق کی نثری تصانیف آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ فراق کی نثری تصانیف میں ایک اندازے ہے جو کہ ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس طرح کے سوال آتے ہیں کہ اندازے کس کی تصنیف ہے یا اندازے ہے کیا؟ تو اندازے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے جو کہ فراق کی نثری تصنیف ہے۔ اردو کی عشقیہ شاعری، یہ بھی ان کی تصنیف ہے۔ حاشیے جو کہ ان کی مضامین کا مجموعہ ہے، حاشیے ان کی مضامین کا مجموعہ ہے۔ فراق کو پدم بھوشن ایوارڈ کب ملا ہے؟ فراق کو پدم بھوشن ایوارڈ 1968 میں 1968 میں ملا ہے۔ اب ہم فراق کے دو شعر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، فراق کے دو اشعار کہ تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں۔ تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں۔ اگلا شعر ہے کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہیں ہمیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ فراق سے متعلق کچھ اہم سوالات و جوابات ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ باقی تمام شعراء جو بچے ہیں، کلیم عاجز ہوئے، عرفان صدیقی، مجروح سلطان پوری، ان تمام لوگوں کے متعلق جلدی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔